A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Respect students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम स्कूलों से बहुत दूर हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में वबाई बीमारी चल रही है, जिसको हम महामारी भी कह सकते हैं। तो इसकी वजह से हम जो है स्कूलों से बाहर हैं, और हम टीचर से कोशिश करते हैं कि आप बच्चों को जो है आपकी ज़रूरतें, पढ़ने की लिखने की ज़रूरतें, उसको पूरा करने के लिए हम ने वर्चुअल क्लासेस का जो है शुरू किया है। इसके ज़रिए हम आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा था पहले टॉपिक में, जो हमने पहले पढ़ा था उसके बारे में हमने ये पढ़ा था मार्केट्स अराउंड, जो हमारे आसपास के मार्केट्स हैं वो मार्केट्स क्या होते हैं और मार्केट्स कैसे बनते हैं, और किस तरीके से हम किन चीज़ों को हम मार्केट्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा सबसे पहली बात कि जब बहुत सारी दुकानें एक जगह पे हों जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म का सामान बेचने का हो, तो उसको हम मार्केट्स कहते हैं। तो और मार्केट्स में हम देखते हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म का सामान बेचा जाता है, ख़रीद फरोख्त की जाती है। तो उसका जो है उसको हम मार्केट्स कहते हैं। तो हमने आज पढ़ना है कि किस किस किस्म की मार्केट्स। आपने वैसे देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो बाज़ार होते हैं उनमें क्या कौन कौन सी किस्में होती हैं, बाज़ारों की कौन कौन सी किस्में हैं और वो किस किस किस्म के होते हैं, उसके बारे में पढ़ना। हम सबसे पहले वी विल गो थ्रू आई थिंक दैट इज़ फर्स्ट आप, और सबसे पहली बात जो है वो है हम वीकली मार्केट्स। वीकली मार्केट हम उस मार्केट को कहेंगे जो एक हफ्ते के बाद, जो हफ्ते के दिन लगता है। कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में हफ्ते के 2 दिन होते हैं, तो यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में हफ्ते का 1 दिन होता है, यानी कि संडे। और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें जो है वहाँ पर हफ्ते के 2 दिन होते हैं। आप ऐसा समझ लो कि वहाँ पर सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती है, और उस दिन वहाँ पर जो बाकी दिन होते हैं उस दिन बाकी दुकानें खुली रहती हैं, और जो सैटरडे और संडे उन 2 दिनों में एक खास किस्म के कुछ मार्केट्स होते हैं, वो खुले रहते हैं। उनको हम वीकली मार्केट्स कहते हैं। यहाँ पर भी हमारे यहाँ जो है यहाँ पर भी वीकली मार्केट्स होते हैं, लेकिन यहाँ का वीक एंड एक ही दिन का होता है, दैट इज़ ऑन संडे। एंड उस दिन जो है कुछ लोग खास किस्म के मार्केट, स्पेसिफिक किस्म के मार्केट जो है खरीद फरोख्त की जाती है। मिसाल के तौर पर हम पुराने कपड़े अगर हम यहाँ पर अपने श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की बात करें, तो वहाँ पर वीकली एक मार्केट लगता है, संडे मार्केट उसको कहा जाता है। संडे मार्केट में आप क्या देखोगे, आप वहाँ पर पुराने कपड़े, कंबल, शॉल, जैकेट्स, जो भी जिस किस्म का भी सीज़न होगा ना, उस किस्म के है, उस हिसाब से वहाँ पर जो है वीकली कुछ सामान जो है खरीद फरोख्त किया जाता है। और वहाँ पर परमानेंट शॉप्स नहीं होते हैं। इन वीकली मार्केट की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ पर जो है परमानेंट शॉप्स नहीं होते हैं। वो या तो वो चादर बिछा के वहाँ पर काम करते हैं, या तो दूसरी बात है कि वहाँ पर उनका जो है वो जिसको हम चारपाई कहते हैं, चारपाई के ऊपर वो अपने सामान को रख देते हैं और उस पर वो बेच देते हैं, या टेंट्स लगाते हैं, या कुछ और किस्म के कुछ इंतज़ाम करते हैं उस दिन, खास दिन के लिए, और उसी दिन अपने सामान को वहाँ पर बेच देते हैं। अगले वीक तक वो उस सामान को बंद रखते हैं, या दुकानों में कहीं पर जाके उसको स्टोर करते हैं। जो उनका एक दिन होता है वीक के बाद, एक पूरे हफ्ते के बाद वहाँ पर वो इस सामान को बेचते हैं, एक हफ्ते के बाद। हिंदुस्तान में इस किस्म की जो है थाउजेंड्स ऑफ मार्केट्स मौजूद हैं। पीपल कम हियर फ्रॉम एवरीडे रिक्वायरमेंट्स। जो ये लोग हैं यहाँ पर इन मार्केट्स में जो है उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं, इन चीज़ों को ख़रीदने आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो है घर में जिस किस्म का भी खाने पीने का सामान जिसमें हम पकाते हैं, यूटेंसिल्स की बात हो, कपड़े की बात हो, या हार्डवेयर कुछ सामान हो, इन मार्केट्स ये खरीद के लाते हैं। मैनी थिंग्स इन वीक मार्केट्स आर अवेलेबल इन चीपर रेट्स। इन मार्केट्स में सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो यहाँ पर सामान बिकता है ये सस्ते रेट में बिकता है दूसरे दुकानों के लिहाज से। दुकानों में अगर इसी सामान को हम खरीद के लाएंगे ये वहाँ पर महंगा पड़ सकता है, लेकिन इन मार्केट जो वीकली मार्केट्स होते हैं इनमें ये सामान सस्ता पड़ता है।
آپ کو یہاں پر ایک بات سمجھنی ہوگی کہ ان میں سامان کیسے سستا بکتا ہے. ان میں ایک بات ہے کہ جو دکاندار ہوتے ہیں، جن کی اپنی دکانیں ہوتی ہیں، جن کا اپنا مطلب وہاں پر بلڈنگس ہوتی ہیں، ان کو بہت سارا خرچہ نکالنا پڑتا ہے. ان کو تو ایک دکان کا کرایہ نکالنا پڑے گا، میونسپلٹی کا فیس نکالنا پڑے گا، یا کوئی اور جو ان پر چارجز لگ رہے ہیں ٹیکس وغیرہ کا، اس کو بھی نکالنا پڑتا ہے. جس کی وجہ سے جو ہے دکانوں سے جو سامان، یہی سامان جو ہم ان ویکلی مارکیٹ سے خریدتے ہیں، مہنگا مل سکتا ہے، کیونکہ اس پہ اور زیادہ چارجز لگے ہوئے ہوتے ہیں. دکان کا کرایہ لگا ہوا ہوتا ہے. جو اگر اس کے سیلز مین رہتے ہوں گے تو سیلز مین کی جو ہے وہ جو اس کا پیسہ ان پہ ایکسپینڈیچر ہو جاتا ہے، خرچہ ہو جاتا ہے، ان کی تنخواہوں میں چلا جاتا ہے، وہ بھی اس سامان پر ایکسٹرا چارج کے طور پر لگتا ہے. یا وہاں پر جو بیٹھنے وغیرہ کی سہولت ہوتی ہے، یا کوئی مطلب ان چیزوں کا بھی اس پر چارج لگتا ہے. اگر ہم بڑے بڑے شو رومز میں جاتے ہیں، وہ پانی لاتے ہیں یا کچھ اور چیزیں لاتے ہیں، کھانے کے لیے کوئی آئس کریم وغیرہ دیتے ہیں، تو اس کا بھی چارج اس میں چڑھ جاتا ہے، اس سامان میں جو ہم وہاں سے خریدنے والے ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ جو ہے ویکلی مارکیٹس ہوتے ہیں، ان کا جو مطلب خرچہ ہے وہ کم آ جاتا ہے ویکلی مارکیٹس کا. اور اسی وجہ سے ان کا سامان ہے، انہوں نے سامان خرید کے لایا، اس کو بیچ دیا، جتنا بچا وہ اگلی سنڈے کے لیے یا اگلے ہفتے کے لیے رکھ دیا، تو ان کا زیادہ خرچہ نہیں آتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے ان کا جو سامان باقی دکانوں سے سستا ملتا ہے. اس میں سب سے اور ایک بات ہے کہ آپ جو ویکلی مارکیٹ سے جو سامان خریدنا چاہتے ہیں، تقریباً ہر قسم کا سامان آج کے ویکلی مارکیٹس میں جو ہے بیچا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ ان میں سے جو ہے کسی قسم کا بھی اپنی روزمرہ زندگی کا سامان جو ہے وہ آپ لا سکتے ہیں. تو دوسرا ہمارا ہے اس میں مارکیٹس میں شاپ ان دا نیبرہڈ. جو ہمارے ہمسائیگی میں جہاں پر ہم رہتے ہیں، وہاں پر جو شاپس ہوتے ہیں، ان کو ہم نیبرہڈ شاپس کہہ سکتے ہیں، یا شاپس ان دا نیبرہڈ کہہ سکتے ہیں. بات ایک ہی ہے، ہم شاپس ان دا نیبرہڈ کہیں یا نیبرہڈ شاپس کہیں، جو ہمارے ہمسائیگی میں ہوتے ہیں اور جن سے ہم تھوڑی بہت اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کا سامان ان شاپ سے خرید کے لاتے ہیں. مان لو کہ اگر ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو ہم کو دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، ان شاپ سے لاتے ہیں. ہم کو روٹی کی ضرورت پڑتی ہے، ان شاپ سے لاتے ہیں. ہم کو جو ہے روزمرہ کی جلدی جو ضروری سامان ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، کپڑے زیادہ نہیں ہوتے ہیں. ہمسایہ جو نیبرہڈ شاپس ہوتے ہیں ان میں زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کھانے پینے کا سامان جو کم سے کم ان شاپس سے ملتا ہے. یہ ایک اور قسم ہے. اب دو آ گئی ویکلی مارکیٹ، شاپس ان دا نیبرہڈ، یہ دو قسم. شاپنگ کمپلیکس اینڈ مال. اینڈ نمبر 3 از شاپنگ کمپلیکس. بڑی بلڈنگیں ہوتی ہے، ایک ہی انٹرنس ہوتی ہے اندر جانے کے لیے. پھر وہاں پر ہر قسم کا سامان بکتا ہے، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ کھانے پینے کا سامان ہو. مطلب زندگی کے تقریباً اس کو ہم سپر مارکیٹ بھی کہتے ہیں اور شاپنگ مال بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس میں تقریباً ہر قسم کا سامان بکتا ہے. چاہے اگر پہننے کا شاپنگ مال ہو، پہننے کا ہی ملے گا، اگر کسی اور قسم کا ہو. لیکن ادھر ہمارے یہاں پر ہم نے زیادہ شاپنگ مالس نہیں دیکھے ہیں. تو یہ ایک اور قسم کا مارکیٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے شاپنگ مالس میں آپ کیا دیکھتے ہو؟ 2 kinds of markets: weekly market and markets in our neighborhood. There are other markets, other shops popularly called shopping complex. ہم نے 2 چیزیں یہاں تک پڑھی، جیسے ہم نے پڑھا ویکلی مارکیٹس اور شاپس ان دا نیبرہڈ. اور تیسرا ہے شاپنگ کمپلیکس اینڈ مالز. یہ جو ہیں یہ بڑی دکانیں ہوتی ہیں. ان میں بہت سارے سیلز مین کام کرتے ہوں گے. ان کی ایک انٹرنس ہوتی ہے، 2 3 فلور 4 فلور 5 فلور ہوتے ہیں. پہلے فلور میں بھی سامان ہوتا ہے، دوسرے فلور میں بھی سامان ہوتا ہے، تیسرے فلور میں آپ کو وہاں پر جا کے خود سامان اٹھا کے لانا پڑتا ہے. پھر جہاں پر انٹری ہوتی ہے نا، وہاں پر پھر آپ کو جا کے پیسہ دینا پڑتا ہے. جیسے آپ ٹیلی ویژن میں بھی دیکھتے ہو، ٹرالی میں جا کے لیتے ہیں، وہاں سے ٹرالی میں لے کے سامان آتے ہیں. تو پھر جو یہاں پر انٹری کرنے والا ہوتا ہے، جو وہاں پر سیلز مین ہوتا ہے یا وہاں پر مینیجر ہوتا ہے، وہ اس کو مینیج کر کے اس کا بل دیتا ہے اور پیسے لیتا ہے، اور اس کے بعد چیک کر کے اسی ایک ہی دروازے سے باہر جانے دیتا ہے. اس طرح سے ہم شاپنگ مالس میں جو ہے اس وقت اس طریقے سے ہم خریداری یا دوسری چیزیں کر سکتے ہیں.
اور چوتھی بات ہے چین آف مارکیٹس. مارکیٹس میں چوتھی بات ہوتی ہے چین آف مارکیٹس. چین آف مارکیٹس ہم ادھر چھوٹے چھوٹے شہروں میں نہیں دیکھتے ہیں, بڑے بڑے شہروں میں. اگر ہم دلی کی بات کریں گے تو وہاں پر چین آف مارکیٹس ہوتی ہے. اگر ہم ایک طرح وہاں پر دیکھیں گے, ایک مارکیٹ کا نام ہوگا, مطلب ایک مارکیٹ میں دیکھیں گے تو وہاں پر صرف الیکٹرک کا سامان ملتا ہے, دوسرے مارکیٹ میں دیکھیں گے ہارڈ ویئر کا سامان ملتا ہے, تیسرے مارکیٹ میں دیکھیں گے تو صرف کاٹن مارکیٹ ہے, چوتھی مارکیٹ میں صرف چوڑی مارکیٹ ہے, پانچواں مارکیٹ جو ہے ایک ہی پورا مارکیٹ لمبا سا, بہت ساری دکانیں ایک ہی جگہ پر ایک ہی چیز بیچتے ہیں. چوڑیاں تو چوڑیاں ہی بیچیں گے, کمبل بیچیں گے تو کمبل ہی بیچیں گے, الیکٹرانک کا سامان بیچیں گے تو الیکٹرانکس کا سامان, الیکٹریکل کا سامان بیچیں گے تو الیکٹریکل کا سامان ہی. اس طریقے کے مارکیٹ کو ہم کہتے ہیں چین آف مارکیٹ, جس میں بہت ساری قسم کی دکانیں ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں نہیں ہوتے ہیں, بڑے شہروں میں ہوتے ہیں. اور مارکیٹس ہر جگہ پر مارکیٹس ہیں, ہر ملک میں مارکیٹس ہیں. اور مارکیٹس اینڈ ایکویلٹی, اس میں کیا ہے ایکویلٹی کی بات سب سے اہم ہے جو ہم کو کرنی ہے یہاں پر. ایکویلٹی میں آپ یہ سمجھو گے کہ ہر کسی آدمی کو ہر جگہ پر جانے کی اجازت ہوگی, چاہے وہ شاپنگ مال ہوگا, ہمسائیگی میں جو ہے ہمارا مارکیٹ اس میں دکانیں ہوتی ہیں اس میں جانے کا ہے. سپر مارکیٹس میں سنڈے مطلب سپر مارکیٹس میں شاپنگ مالز میں جو یہ مارکیٹس جو ہے ہمارے نیبرہڈ میں ہوتے ہیں اس میں بھی, اور جو ہے ویکلی مارکیٹ اس میں بھی. ایکویلٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ پرانے زمانے میں انٹچیبلٹی یا دوسرے کاسٹزم کا زمانہ تھا, لیکن آج کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے اس کو ابالش کر دیا, دیٹ no one should be treated on the basis of creed, color, sex, etc. and everyone has a right to go everywhere, wherever he or she wants to go, whether it is market, whether it is mall, whether it is supermarket, whether it is bus, whether it is car. Everyone is allowed to go anywhere because of this word one which we have read here, that is equality. Equality provides an opportunity to everyone in democracy to exercise his will anywhere. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ذات کی بنیاد پر, کریڈ کے بنیاد پر, کلر یا جسم کلر رنگ کے بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا. ہر کسی آدمی کو جہاں پر بھی وہ جانا چاہے, جس مارکیٹ میں بھی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. تو اس طرح سے جو ہمارا یہ ہے لیسن ابھی اختتام پذیر ہوتا ہے. آگے والے ہم چیپٹر میں آگے والی لیسن میں ہم اس کے سوالات جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اسٹوڈنٹس ہم نے اس کو ایک تھوڑا سا ٹرائی کی ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم زیادہ بڑا ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں, کیونکہ پھر آپ کو بھی دیکھنے میں وہ تکلیف ہو جاتی ہے, آپ کو دیکھ نہیں پاتے ہو. آئی تھنک دس از انف فار ٹوڈے. تھینک یو.